حالات اس نہج پر کیسے پہنچے، ذمہ دار کون ہے؟ پورے معاملے اور حالات جب آج ہم اس کا سامنا اور اس کو فیس کر رہے ہیں تو اس کا سب سے بڑا ذمہ دار امریکہ ہے۔ اقتدار کے ان حلقوں کے اندر ایسے افراد موجود ہیں جو چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہاں پر امن اور پیس پریویل کرے۔ جنگ کے اندر ان کی بلائی ہے، جنگ کو وہ کاروبار سمجھتے ہیں۔ افغانستان میں اسلحہ موجود ہے، وہ امریکہ کے حوالے کیا جائے۔ ہو سکتا ہے، اس بات کا امکان موجود ہے۔ پاکستان کے اوپر ہمیشہ یہ الزام رہا ہے کہ پاکستان نے ڈبل گیم کھیلی ہے۔ ٹی ٹی پی کے مقامی جنگجوؤں کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم علاقوں میں اس طرح سے گھومے پھرے جس طرح سے ہم جب فاٹا وغیرہ یہ مرج نہیں ہوئے تھے اور انضمام نہیں ہوا تھا ان دنوں میں کرتے تھے۔ یہ تو پاکستان نہیں مان سکتا۔ پاکستان نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ اب جنگ آپ نے شروع کی ہے تو بند ہم کریں گے۔ پاکستان گزشتہ 2 سالوں سے یہ ایریل سٹرائکس وہاں پر کرتا آیا ہے اور یہ تقریباً کوئی 5ویں کہ 4تھی دفعہ پاکستان وہاں پر ایئر سٹرائک کر رہا ہے۔ آج صبح سپر کلیشز وہاں سے رپورٹ ہوئی ہیں اور اسپن پولدک کے مقام کے اوپر جو ہمارا باب دوستی ہیں ان کے ساتھ، تو اپنی طرف جو ان کا گیٹ تھا اس کو بھی افغان طالبان نے اڑا دیا ہے۔ ایک اور کردار ہے جو اس میں یکساں ہے، وہ بھارت کا کردار ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک انگریز کی بنائی ہوئی سرحد ہے جو لکیر ہے، جو دونوں کو تقسیم کرتی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ میں اس کا کوئی پریسائز آنسر تو نہیں دوں گا اور نہیں میرے پاس کوئی پریسائز آنسر ہے، کیونکہ ذمہ داران کا تعین کرتے کرتے تو شاید یہاں پر ہم بیٹھے بیٹھے ہمیں ہفتوں لگ جائیں۔ میں ہوں اظہر سراج اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میٹرز۔ ناظرین، راولپنڈی میں کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے، پھر پشاور میں ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ اس کے بعد سرحد پر حالات خراب ہوتے ہیں، کچھ بیانات انڈیا سے بھی آتے ہیں، انڈیا میں موجود افغان وزیر خارجہ کی طرف سے، اور افغانستان سے بھی کچھ ایسے بیانات آتے ہیں۔ اس کے بعد اچانک لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے افغانستان میں، سیز فائر تو ہو چکا ہے کم وقت کے لیے، 48 گھنٹے کے لیے، لیکن اس وقت چل کیا رہا ہے وہاں، کیا معاملات ہیں؟ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں افغان امور کے ماہر شبیر احمد یوسف سعید صاحب، جنہوں نے اس پر تھیسس بھی لکھا اور بہت ساری ان کی معلومات بھی ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ اظہر صاحب، آپ نے مدعو کیا۔ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو آپ نے چونکہ عمومی صورتحال کی بات کی ہے آغاز کے اندر، تو اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو پاکستان اور افغانستان کے اندر کے درمیان جنگ بندی ہو چکی ہیں اور فورن آفس کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق کہ افغان طالبان کے ریکویسٹ کے اوپر 48 گھنٹوں کے لیے جنگ بندی ہو چکی ہیں۔ اب اگلے 48 گھنٹوں کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ افغان طالبان کس قدر انگیج ہوتے ہیں اور وہ کس قدر مذاکرات کی میز پر آتے ہیں اور سنسیئرلی ان سارے معاملات کو دیکھتے ہیں اور سدھارنے کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ آج صبح بھی اسپن پولدک کے مقام کے اوپر اور کرم کے اوپر بڑے پیمانے پر کلیشز رپورٹ ہوئی اور وقت کے ساتھ اس میں شدت آتی گئی، اور آج سے 3 دن پہلے بھی افغان طالبان نے پاکستان کے سرحد کے 7 سے 8 مقامات کے اوپر حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ صورتحال آج یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ افغان طالبان نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ ہماری جو جنگ بندی ہے وہ ہو چکی ہے، لیکن اس وقت جو بال ہے وہ افغان طالبان کی کورٹ میں ہے۔ افغان طالبان اگر چاہے تو معاملات کو سدھار سکتے ہیں، افغان طالبان اگر چاہے تو ان سارے معاملات کے اوپر، مذاکرات کی میز کے اوپر یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک عوامی سطح کی بات ہے تو ریاستی سطح پر جو چپقلش موجود تھی یا ریاستی سطح کے اوپر جو اختلافات موجود تھے وہ عوامی سطح پر منتقل ہو رہے ہیں، وہ بڑے پیمانے پر عوامی سطح کے اوپر پھیل رہے ہیں، اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ کل کابل کے اندر بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں، اور یہ احتجاجی مظاہرے وہاں پر جشن منایا گیا ہے کہ ہمارے فورسز نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہے، اور اس کے اوپر وہاں کی عوام نے حکومتی سرپرستی میں وہاں پر جشن منایا ہے، اور اس جشن کے اندر اس حد تک گئے ہیں کہ وہاں پر افغان فورسز نے پاکستانی فوج کی جو وردی ہوتی ہیں وہ بازاروں اور چوکوں چوراہوں میں اٹھا کر نمائش کے لیے لگا دی تھی، جو ظاہر سی بات ہے جگہ جگہ پر مل جاتی ہیں بازاروں کے اندر، حقیقی تو نہیں ہوتی، لیکن حالات اس نہج تک پہنچ گئے ہیں کہ عوامی سطح پر بھی نفرت جو ہے وہ پھیل رہی ہیں۔ تو اگلے 48 گھنٹے تو اس وقت بہت اہم ہے۔ 48 گھنٹوں کے اندر طالبان نے اگر ریکویسٹ کی ہے اور ایریل سٹرائکس کے نتیجے میں مبینہ طور پر پاکستان نے جو آج کندہار اور کابل کے اندر کیے ہیں اس کے فوری بعد انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہیں، تو اب بال جو ہے ان کے کورٹ میں ہے، اگر وہ چاہے تو مذاکرات کی میز پر آ سکتے ہیں اور معاملات کو سدھار سکتے ہیں۔ افغان حکومت کے جو وزیر دفاع ہے ان کا پہلی رات ہی بیان آیا تھا کہ ہم نے سیز فائر کر دیا ہے، جنگ بندی کر دی ہے، لیکن پاکستان کی طرف سے حملے نہیں رکے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ کوئی ایسے ٹارگٹس موجود ہیں جن کو ہدف بنایا جا رہا ہے؟ نہیں، اس وقت جو اعلان ہوا تھا وہ بنیادی طور پر اعلان یہ تھا، آپ 3 دن پہلے والی بات کر رہے ہیں، کہ اس وقت انہوں نے اعلامیہ جاری کیا کہ ہم نے پاکستان کے 7 سے 8 مقامات کے اوپر حملہ کیا ہے،
اور حملے کے نتیجے میں ہمارے جو اہداف تھے وہ ہم نے حاصل کر لیے ہیں اور ہم واپس جا رہے ہیں. وہ جنگ بندی کا اعلان نہیں تھا, صحیح. بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے حملے کر لیے حملے ہیں کیے اور اور ہمارا ہم نے جو ہدف ٹارگٹ. تھا یا ٹارگٹ ہاں تھا وہ ہم نے اچیو کر لیا ہے اور ہم واپس جا رہے ہیں. صحیح. اب اس کے بعد حالات نارمل ہو گئے تھے, یہ پچھلے 2-3 دنوں کے اندر وہاں پر کوئی کلیشز اس طرح سے رپورٹ نہیں ہوئی ہیں, صحیح. لیکن آج صبح سے پھر کلیشز وہاں سے رپورٹ ہوئی ہیں. اور اسپن پولدک کے مقام کے اوپر جو ہمارا باب دوستی ہیں ان کے ساتھ, تو اپنی طرف جو ان کا گیٹ تھا اس کو بھی افغان طالبان نے اڑا دیا ہے, اور اس کے نتیجے میں وہاں سے مارٹر گولے بھی آئے ہیں, وہاں سے فائرنگ بھی ہوتی رہی ہیں. تو پاکستانی فوج نے اس کا پھر جواب دیا ہے, فورسز نے. تو وہ جو آپ بنیادی بات کر رہے ہیں وہ جنگ بندی نہیں تھی, بلکہ وہ اعلان کر رہے تھے کہ ہم نے حملہ کر لیا اور ہمارا حملہ کامیاب ہو گیا ہے صحیح. اور ہم ریٹریٹ کر رہے ہیں, واپس جا رہے ہیں. صحیح. پاکستان نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ اب جنگ آپ نے شروع کی ہے تو بند ہم کریں گے, ہماری طرف سے ہوگا. تو اب جو کابل تک حملے کیے گئے ہیں تو ایئر سٹرائکس کی گئی ہیں, تو کیا اہداف تھے جو ابھی تک پاکستان نے کوئی اچیو بھی کیے ہیں, کوئی چیزیں ہیں کوئی آپ کے اچھا, اطلاعات؟ پاکستان گزشتہ 2 سالوں سے یہ ایریل سٹرائکس وہاں پر کرتا آیا ہے, اور یہ تقریباً کوئی 5ویں کہ 4تھی دفعہ پاکستان وہاں پر ایئر سٹرائک کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کچھ ایئر سٹرائکس ایسے ہیں کہ جس کی آفیشلی پاکستان نے تصدیق کی ہے, اور کچھ ایئر سٹرائکس ایسے ہیں کہ وہاں پر پاکستان نے اس کی تردید بھی نہیں کی ہے. اب گزشتہ دنوں جب معاملہ ہوا تھا اور خبریں آئی تھی کہ افغانستان کے مختلف مقامات کے اوپر ایریل سٹرائکس ہوئے ہیں, اس کے اگلے دن کور کمانڈر پشاور کے اندر جو ISPR کی پریس کانفرنس ہوئی, تو وہاں پر بھی انہوں نے اس کی تردید یا تصدیق نہیں کی, بلکہ انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا کہ 0 ٹالرنس ہے, اب ہم یہ کریں گے کہ ہم ہر حد تک جائیں گے, لیکن انہوں نے تردید یا تصدیق نہیں کی ہے. آج جو ایریل سٹرائکس ہوئے ہیں ان ایریل سٹرائکس کے اوپر آفیشلی تو پاکستان نے رسپانس نہیں کیا ہے, اور نہ آفیشلی اس کو پاکستان نے اس کی توثیق کی ہے, لیکن جہاں تک خبریں آئی ہیں تو اس میں کچھ ٹارگٹس ایسے ہیں جو افغان ملٹری کے ہیں, اور کچھ ٹارگٹس ایسے ہیں, خاص طور پر کندہار کی میں بات کر رہا ہوں, کچھ ٹارگٹس ایسے ہیں کہ جس میں TTP کے ہائیڈ آؤٹس اور محفوظ پناہگاہیں بھی ہٹ ہوئی ہیں. اور کابل کے اندر جو ایئر سٹرائک ہوا ہے تو کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر BLA کے ٹارگٹس کو اور ان کے اس کو عمارتوں کو اور وہاں پر جو محفوظ ہیں وہ بنا لیے ہوئے ہیں, اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. صحیح. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے, امریکی صدر, اور امریکہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہاں جو اسلحہ موجود ہے تو وہ اسلحہ حوالگی کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی تھی کہ جو افغانستان میں اسلحہ موجود ہے وہ امریکہ کے حوالے کیا جائے. تو کیا اس کی ایک وجہ یہ نہیں ہو سکتی کہ وہ اس اچھا, اسلحے ان ساری ڈیولپمنٹ کی ٹائمنگ بہت کیونکہ زیادہ پاکستان امپورٹنٹ ہے. اور جی امریکہ کے درمیان جو جی, محبتیں بڑھ رہی ہیں. اچھا, اس ساری کی ٹائمنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کچھ لوگ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں, آپ نے اسلحے کی بات کی, لیکن کچھ لوگ اس کو بگرام ایئر بیس کے ساتھ بھی ریلیٹ ہاں کر جی. رہے ہیں کہ بگرام ایئر بیس کے تناظر میں یہ ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں. کچھ لوگ اس کو امریکی اسلحوں کے تناظر میں بھی دیکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے, اس بات کا امکان موجود ہے, لیکن اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو یہ کارروائیاں پاکستان کے اندر پہلی بار تو نہیں ہو رہی, دہشت گردی پاکستان کے اندر پہلی بار تو نہیں ہے. گزشتہ 4 سالوں سے ہم افغان طالبان کو انگیج کر رہے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے سے اس معاملے کا کوئی حل نکالیں. پاکستان نے ہمیشہ مذاکرات کے ٹیبل کے اوپر وہاں پر وفود بھیجے ہیں, وہاں پر مذاکرات کے سلسلے چلائے, وہاں پر مذاکرات کے ادوار چلائیں, لیکن اس کے نتیجے میں کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی. تو آج یہ ڈیولپمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں جو صورتحال بنی ہوئی ہیں. البتہ اس کو اس تناظر میں ایڈ کرنا اس صورت میں کیا جا سکتا ہے جب ہم اس کی ٹائمنگ کو دیکھتے ہیں تو قربتیں بھی بڑھ رہی ہیں, بگرام ایئر بیس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, امریکی اسلحے واپس لینے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, افغان وزیر خارجہ کا امریکہ کا بھارت کا دورہ بھی ہو رہا ہے. تو ٹائمنگ تو اس کی اس طرح سے بنی ہوئی ہے کہ اس کو اگر آپ ریلیٹ کرنا چاہیں تو بہت ساری چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. لیکن بیسیکلی اگر ہم اس کو دیکھیں تو دہشت گردی تو ہمارا مسئلہ ہے, دہشت گردی تو ہمارا ایشو ہے, اور یہ آج سے نہیں ہے. ایریل سٹرائکس ہم نے 2024 کے اندر بھی کیے ہیں, ایریل سٹرائکس ہم 2025 کے اندر بھی کر رہے ہیں, تب بھی ہمیں دہشت گردی کا سامنا تھا اور آج بھی ہم دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں. جب سے گورنمنٹ آئی ہے افغانستان میں طالبان کی, کیا پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں, کچھ چیزیں ہوئی ہیں, کوئی معاملہ ہوا ہے؟ اچھا, یہ اس کی بہت لمبی تاریخ ہے, میں مختصراً آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پاکستان نے ہمیشہ مذاکرات کے ذریعے ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی ہے, اور حتی الامکان کوشش کی ہے کہ وہ لوگ مذاکرات کے نتیجے میں اس ٹیبل کے اوپر آئے. اب آپ کے سامنے میں ایک بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اوپر ہمیشہ یہ الزام رہا ہے کہ پاکستان نے جب امریکہ افغانستان کے اندر موجود تھا تو پاکستان نے اس دوران ڈبل گیم کھیلی ہے, اور پاکستان کے اوپر یہ الزام یہ بھی موجود تھا کہ انہوں نے افغان طالبان کی حمایت کی ہے, اور افغان طالبان پاکستان کی حمایت کے ساتھ ہی کابل کے اوپر
اچھا برسر اقتدار آئے اچھا ہیں۔ یہ صرف الزام ہی ہے یا کوئی حقیقت ہی ہے؟ اچھا اس کے اندر حقیقت ہے، اب تو چیزیں واضح ہو گئی نا، اب تو پاکستان آفیشلی یہ کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ہم نے پالا، آپ لوگوں کو ہم نے بڑا کیا، بڑا آپ کیا۔ لوگوں کو ہم نے بندوقیں پکڑائی، آپ لوگوں کو ہم نے اقتدار کے منصب تک پہنچایا، اب آپ لوگ ہمارے ساتھ یہی کر رہے ہیں۔ تو یہ اب تو وہ چیزیں واضح ہو گئی، تو ہم بھی واضح طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان نے ان کی حمایت کی تھی۔ اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان نے ان کی حمایت کیوں کی تھی۔ پاکستان نے ان کی حمایت اس لیے کی تھی کہ دو مقاصد تھے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ کابل کے اندر ہماری حمایت یافتہ حکومت آ جائے گی، اور کابل کے اندر اگر ہماری حمایت یافتہ حکومت موجود ہوگی تو وہ بھارت کے ہاتھوں میں کھیلے گی نہیں، وہ بھارت کے اشاروں پہ اٹھے گی اور بیٹھے گی نہیں۔ یہ پہلا مقصد تھا۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ افغانستان کے اندر اگر ہماری حمایت یافتہ حکومت آئے گی تو وہ ٹی ٹی پی کو لگام لگا دے گی، افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اور یہ اب کی بار نہیں ہے، افغانستان کی سرزمین گزشتہ حکومت کے اندر بھی ہمارے خلاف استعمال ہوتی رہی ہیں۔ ٹی ٹی پی کا جو کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم تھا اشرف غنی حکومت کے اندر، وہ بھی افغانستان کے اندر ہی موجود تھا، اور اس کے لیے میں آپ کے سامنے دو واقعات رکھنا چاہ رہا ہوں۔ 2015 کے اندر جب پاکستان نے آپریشن ضرب عضب لانچ کیا تو اس وقت جنرل راحیل شریف صاحب نے کابل کا دورہ کیا تھا، اور کابل کے دورے کے دوران انہوں نے افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات میں انہوں نے اشرف غنی کو یہ بتایا تھا کہ ہم ان لوگوں کے خلاف آپریشن کرنے جا رہے ہیں، تو اب ان لوگوں کو سرحد پار جانے سے روکنا، یعنی افغانستان آنے سے روکنا اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ اس ذمہ داری میں ناکام ہوئے۔ دوسری طرف فیض اللہ خان صاحب، آپ جانتے ہیں ایئر وائی نیوز سے وابستہ ہمارے سینئر صحافی ہیں، ان کی گرفتاری ہوئی تھی۔ ان کی گرفتاری کس طرح ہوئی تھی؟ وہ افغانستان گئے تھے، وہاں ٹی ٹی پی کے چند رہنماؤں کا انٹرویو کرنے گئے تھے، واپسی پر افغان فورسز نے انہیں گرفتار کیا۔ ان پر بنیادی الزام یہ تھا کہ وہ جب یہ انٹرویو لے کر پاکستان جائیں گے اور چلائیں گے تو اس سے کیا بات واضح ہوگی کہ ٹی ٹی پی افغانستان کے اندر موجود ہے۔ اس وجہ سے ان کو وہاں پر گرفتار کیے گئے، اور بعد میں حامد کرزئی کے خصوصی حکم نامے کے ذریعے ان کی رہائی ہوئی ہے۔ لیکن یہ دو واقعات بتا رہے ہیں کہ اس وقت بھی افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کا کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم موجود تھا۔ اگست 2021 کے اندر حکومت آئی ہے، اس سے اگلا مہینہ ستمبر 2021 کا تو بڑا مشہور ہے کہ کابل کے اندر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب کو دیکھا گیا تھا کہ ایک ہوٹل میں چائے کا کپ تھامے ہوئے ہیں اور صحافیوں کو بتا رہے ہیں کہ ڈونٹ وری ایوری تھنگ ول بی اوکے۔ ان کو آج ویسے بتانا چاہیے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس وقت سے ہی پاکستان نے افغان طالبان کو انگیج کرنا شروع کر دیا تھا، شاید اس لیے وہ بھی ٹھیک نہیں۔ اس وقت سے ہی افغان طالبان کے ساتھ پاکستان نے انگیج کرنا شروع کر دیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے وہ وہاں پر موجود ہی اس لیے تھے، اور اس کے نتیجے میں جو پہلا جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا ہمارا ٹی ٹی پی کے ساتھ، وہ نومبر 2021 کے اندر ہوا تھا۔ نومبر 2021 سے دسمبر 2021 تک، اس سے آگے نہ بڑھ سکا۔ اب اس میں سال 2022 بہت اہم ہے۔ پاکستان نے بڑے پیمانے پر افغان طالبان کی ثالثی میں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اندر بھی کافی انٹرنلی ڈیولپمنٹ ہوتی رہی، اور عمران خان کی حکومت چلی گئی تھی، اور اسی طرح سے فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی سے ہٹ کر کور کمانڈر پشاور بن گئے تھے۔ تو بطور کور کمانڈر پشاور انہوں نے افغان طالبان کو انگیج کیا، ان کے ساتھ مذاکرات کیے، اور اپریل 2022 کے اندر انہوں نے قبائلی عمائدین پر مشتمل ایک بڑا جرگہ تشکیل دیا تھا، اور اس کے ذریعے کابل کے اندر مذاکرات کیے تھے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں جنگ بندی بھی ہوئی تھی۔ پہلے 10 دن کے لیے ہوئی تھی، اور غالباً بعد میں 15 دن تک اس میں توسیع کی گئی تھی۔ اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے سرکاری سطح پر اس جنگ بندی کا خیر مقدم کیا تھا۔ اس کے بعد پھر بیرسٹر سیف صاحب جو صوبائی حکومت کے ترجمان ہیں، وہ کئی دفعہ گئے وہاں پر، انہوں نے وفد کی قیادت کی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا وفد بڑا مشہور ہے، انہوں نے جو سارے استادوں کو جمع کیا تھا، مختلف مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام اس کے اندر موجود تھے، وہ کابل کے اندر گئے تھے، لیکن ان کی بات بھی نہیں مانی گئی۔ 2023 کے اندر امپورٹنٹ یہ ہوا کہ جنوری میں جب پشاور پولیس لائن کا ایک بہت بڑا حملہ ہوا تھا، اور اس میں 80 سے زائد افراد کی شہادت ہوئی تھی، تو اس وقت وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب تھے، اور ڈی جی آئی ایس آئی ندیم منجم صاحب تھے، وہ کابل کے اندر گئے تھے، انہوں نے مذاکرات کی کوشش کی، لیکن وہ بھی ناکام ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد حالات اس نہج تک آ گئے 2024 کے اندر کہ پاکستان کو پھر ایریل سٹرائکس کرنے پڑے۔ 2024 کے اندر بھی پاکستان نے وہاں پر ٹی ٹی پی کے ہائیڈ آؤٹس کو ہٹ کیا ہے۔ پھر 2024 کے اندر سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی تھی کہ 2024 کے اندر پاکستان کی وزارت داخلہ نے ایک اعلامیہ جاری کیا تھا، اور اس میں میڈیا کو ڈائریکٹ کیا تھا، ہدایت کی تھی کہ آج کے بعد ٹی ٹی پی کے لیے فتنہ الخوارج کا لفظ استعمال کیا جائے گا، FAK کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں ذرا یہ بات کمپلیٹ کر لوں، اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک دوسرا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا تھا، اور اس دوسرے نوٹیفیکیشن میں حافظ گل بہادر گروپ جو ٹی ٹی پی کا ایک گروپ ہے اس کو کالعدم قرار دیا تھا، اور ساتھ میں مجید بریگیڈ کو بھی کالعدم قرار دیا تھا۔
یہ کس بات کی طرف اشارہ تھا؟ پہلے پاکستان کے اندر گٹ طالبان کے ایک تصور موجود تھا، تو جیسے ہی حافظ گل بہادر گروپ کو انہوں نے کالعدم قرار دیا تو وہ بیڈ اور گٹ طالبان کا تصور بھی ختم ہو گیا. ان کے لیے فتنہ الخوارج کا لفظ استعمال آنا شروع ہوا. دسمبر 2024 کے اندر دوبارہ سے ایریل اسٹرائکس ہوئے، فضائی حملے ہوئے. اسی سال کے آغاز میں بھی فضائی حملے ہوئے تھے، اور آج جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو پاکستان نے ہمیشہ ان پورے سالوں میں انگیج کرنے کی کوشش کی ہے، مذاکرات کی کوشش کی ہیں، لیکن مذاکرات ناکام کیوں ہوئے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ ہو سکتا اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس کے حوالے سے کیا دوبارہ بھی انگیج کیا جا سکتا ہے مذاکرات میں؟ ہاں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت مذاکرات کیوں ناکام ہوئے تھے اس کا میں پہلے جواب کر دوں آپ کو. اس وقت اس کے حوالے سے دو موقف ہیں، ایک موقف افغانستان کا ہے اور ایک موقف پاکستان کا ہے. افغانستان کے جو وزیر داخلہ ہے سراج الدین حقانی، وہ ان کا ایک بیان ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ مذاکرات 90% کامیاب ہو گئے تھے. صحیح ہے، 90% کامیاب ہو گئے تھے. لیکن پاکستان میں جب اقتدار کی منتقلی ہوئی اور یہاں پر حکومتیں چینج ہوئی اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر اقتدار کی منتقلی ہوئی، تو نئی جو کیڈر آئی اور نئے جو لوگ آئے انہوں نے اس معاملے کو فار گرانٹیڈ لیا ہی نہیں. یہ افغانستان کا موقف ہے. پاکستان کا موقف کیا ہے؟ اس وقت منصور علی خان صاحب کابل کے اندر سابق سفیر ہے پاکستان کے، وہ اس سارے پروسیس کے اندر مذاکراتی عمل کا ایک پراپر حصہ رہے ہیں. انہوں نے اس وقت یہ بات بتائی تھی کہ ان مذاکرات کی ناکامی کی اصل اور بنیادی وجہ جو تھی وہ ٹی ٹی پی کی جانب سے ناقابل قبول مطالبات تھے. یعنی ایسے مطالبات وہ لوگ سامنے رکھ رہے تھے کہ جن کو ماننا پاکستان کے لیے مشکل تھا، ان کو مانا ہی نہیں جا سکتا تھا. اس کی میں آپ کے سامنے اگزامپل رکھوں کہ ایک مطالبہ ان کا یہ تھا کہ جو فاٹا اور پاٹا کے قبائلی علاقوں کا آپ نے مرج کیا ہے، انضمام کیا، اس کو واپس لیا جائے. اب پاکستان اس کو کیسے واپس لے سکتا ہے؟ کچھ دنوں پہلے پروفیسر ابراہیم صاحب اور جماعت اسلامی کا ایک وفد گیا ہے کابل میں، اور انہوں نے وہاں پر طالبان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں. تو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، پروفیسر ابراہیم صاحب نے واپس آ کر یہ بات بتائی ہے کہ افغان طالبان کیٹیگوریکلی ان کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں یہ ہمارے ساتھ لڑتے رہے ہیں امریکہ کے خلاف، آج ہم ان کو کیسے بھگائیں، آج ہم ان کو کیسے روکیں. اور دوسری اہم بات جو ہے، کچھ سورسز یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں انہوں نے ملا ہبت اللہ اخند کے ہاتھ پہ بیعت لی ہوئی ہے. تو ان کے درمیان 19-20 کا فرق ہے، مطلب اہداف کا فرق ہے اور انتظامات کا فرق ہے. باقی نظریات اور اہداف اور باقی چیزیں ان کے اندر بالکل واضح طور پر ایک جیسی ہیں. صحیح. اچھا میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ دونوں چھوٹے اور بڑے بھائی ہیں، اس میں والدین کا کیا قصور ہے؟ مطلب پاکستان تو ان کو دونوں کو کھلاتا ہے، دیکھیں پلاتا ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. اس کے اندر چھوٹے اور بڑے بھائی کا آپ نے غلط مطلب نکالا ہے کہ جو چھوٹا بھائی ہیں وہ ہمارے اس والد سے نہیں ہے، وہ دوسرے والد سے ہیں اور وہ بھارت سے ہیں. تو چھوٹے والے. اچھا اس کے اندر میں آپ کو ایک اور چیز بھی یہاں پر واضح کر دوں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹی ٹی پی کا کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم افغانستان کے اندر گزشتہ حکومت کے اندر بھی موجود تھا، اس حکومت کے اندر بھی موجود ہے. تب بھی وہ پاکستان کے خلاف حملے کرتے تھے، آج بھی پاکستان کے خلاف حملے کرتے تھے، کر رہے ہیں. تب افغانستان کے اندر کس کی حکومت تھی؟ نیشنلسٹ حکومت تھی. آج افغانستان کے اندر سو کالڈ اسلامسٹ حکومت ہے. کردار بدلتے گئے نا، افغانستان کے اندر کردار بدلے، حکومتیں بدلی، پاکستان کے اندر کردار بدلے، حکومتیں بدلی. ٹی ٹی پی ایک جگہ پر کھڑی ہے اور ایک اور کردار ہے جو اس میں یکساں ہے، وہ بھارت کا کردار ہے. بھارت کا کردار اب بھی یکساں ہے. پہلے بھی بھارت افغانستان کے اندر قریب ہوتا تھا تو پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں اضافہ ہو جاتا تھا. آج بھی جب وہ اس حکومت کے قریب آ رہا ہے تو ہمارے خلاف حملوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. تو کردار بدلتے گئے مختلف صورتوں میں. بھارت کا اور ٹی ٹی پی کا کردار دونوں صورتوں میں ہمیشہ یکساں رہا ہے. صحیح. یہ نہیں کہ انڈیا کا بہت سارا اس پہ اثر و رسوخ ہے کہ اتنا ہو گیا اسلامی ملک جنہوں نے مطلب کہ ان کو ہر حوالے سے ہیلپ کی، ہر حوالے سے مدد کی، اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. اصل میں نا اسلام، ایک تو یہ پورے ایپیسوڈ سے یہ چیز بھی واضح ہو گئی، میں جن دوسرے وجوہات کا ذکر کر رہا تھا تو اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اسلام کے نام پر آئے تھے نا، انہوں نے عمارت اسلامیہ وہاں پر قائم کی ہے. تو کہاں گیا اسلام؟ جب آپ بدھا کے مجسموں کے نیچے بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اسی رات پاکستان کی بارڈر کے اوپر اٹیکس کرتے ہیں، اسلام کدھر گیا؟ تو اس ایپیسوڈ نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ اسلام کوئی چیز نہیں ہے. ان کے درمیان میں یا یہ لوگ جو اسے استعمال کر رہے ہیں، اصل چیز ماڈرن نیشن سٹیٹ ہے، قومی ریاست کا یہ تصور ہے. اسلام کے اندر اس میں کوئی چیز نہیں شامل، کوئی وہ فدائیت ان کی اور کوئی وہ خلافت ان کی اور کوئی وہ پین اسلامزم ان کی، کہاں گئی وہ ساری چیزیں؟ وہ ساری چیزیں تو زائل ہوتی نظر آ رہی ہے نا ہمیں.
صحیح. وہ تو آج ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی کہ جو چیزیں جو کا وعدہ دے کے آپ برسر اقتدار آئے تھے. آپ کا اسلام صرف خواتین کے خلاف حقوق میں نظر آتا ہے. خواتین کی تعلیم بند کر دو، ان کو حجاب پہنا دو، ان کو گھروں تک محدود کر دو. اسلام اس چیز کا نام تو نہیں ہے. آپ نے جو سیاسی نظریہ لے کے اسلامی سیاسی نظریہ لے کر آئے تھے، اگر وہ صرف یہاں تک ہی محدود ہے، خواتین کی تعلیم تک محدود ہے، تو اس جنگ نے یہ چیز بھی واضح کر دی ہے کہ قومی تصور کے ساتھ وہ اس وقت اقتدار کے اوپر موجود ہے. تو اس کے اثر کیا پڑے گا؟ میں آپ کو یہ بات بتاؤں. اس کا اثر یہ پڑے گا کہ ہمارے ہاں جو مذہبی بہت سارے حلقے ہوتے تھے، جی جی. بہت سارے حلقے ان کے ساتھ نرم گوشہ رکھتے تھے اور اس بنیاد پر رکھتے تھے کہ وہاں پر اسلامی حکومت ہے اور یہ ہمارے ہی مدرسوں سے پڑھنے والے لوگ ہیں اور یہ دیوبند سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہاں پر برسر اقتدار آئے ہیں، صحیح. اسلامی نظام چلا رہے ہیں. وہ لوگ بھی ان سے بدگمان ہونا شروع ہوئے ہیں کہ اسلام کے نام کے اوپر آپ جو لوگ یہ ساری چیزیں کرتے رہے اور ہم آپ کے لیے صحیح. نرم گوشہ رکھتے تھے. تو آج وہی صورت ہمیں لیکن نظر وہ نہیں آ رہی. یہاں جو اسلام کے مطلب کی جو تنظیمیں ہیں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے ابھی ٹی ایل پی کے حوالے سے مذمتی بیان جاری کیا انہوں نے کہ ٹی ایل پی کے جو معاملہ ہوا افغان حکومت کی طرف سے آیا نا، بالکل آیا. تو ایسا انڈیا کی طرف سے بھی ہوا. بالکل آیا. اور اچھا آپ اس کا اعلامیہ دیکھیں نا جو ہوں. افغان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے جاری کیا ہے، ہوں. تو وہ اعلامیہ آپ جب پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ ٹی ٹی پی کا اعلامیہ پڑھیں گے، ہوں. دونوں میں بالکل یکسانیت ہے، صحیح. دونوں بالکل سملر ہیں. ہوں. اور خیر یہ تو ایسے لگتا ہے کہ اور ٹی ٹی یہ پی نے خیر بنایا. جب نیشن سٹیٹس کے درمیان میں جب اس طرح کی تناؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہیں ہوں. تو اس طرح سے معاملات چیزیں بگڑتے ہیں اور ہوتی اس ہیں. طرح کی چیزیں انوالومنٹ شروع ہو جاتی ہیں. ہوں. لیکن اصل میں جو چیز سمجھنے والی ہیں وہ تو یہی ہے کہ یہ ماڈرن نیشن سٹیٹس کے تصور کے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ہوں. قومی مفادات کا تحفظ وہ بھی کر رہے ہیں. تو اگر وہ کر رہے ہیں قومی مفادات کا تحفظ اور ٹی ٹی پی نے ان کا ساتھ دیا تھا اور وہ اس وجہ سے ان کو سیف ہیونز دیں گے، تو پاکستان بھی قومی مفادات کا تحفظ کرے گا، ایریل صحیح. اسٹرائک کرے گا. اگر آپ بات نہیں مانیں گے تو اپنی ساورنٹی کو چیلنج ہونے سے بچائے گا. صحیح. اچھا شبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ حالات اس نہج پر کیسے پہنچے، ذمہ دار کون ہے؟ حالانکہ مذاکرات بھی ہو سکتے تھے، ساری چیزیں ہو سکتی تھیں اور مختلف ملزمان کی حوالگی بھی ہو سکتی تھی پاکستان کو، تو ذمہ دار کون ہے؟ اظہر صاحب، ذمہ داران کا تعین کرتے کرتے تو شاید یہاں پر ہم بیٹھے بیٹھے ہمیں ہفتوں لگ جائیں، ہوں. کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان اور افغانستان دونوں کے اندر ہم عالمی دنیا کی بات نہیں کرتے اس وقت. ہوں. عالمی دنیا تو خیر یہ خطہ تو ہمیشہ ان کے کھیلوں کا مرکز رہا ہے اور ہم افغانستان اور پاکستان دونوں ان کے ہاتھوں استعمال ہوئے ہیں. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر بھی اور افغانستان کے اندر بھی اقتدار کے ان حلقوں کے اندر ایسے افراد موجود ہیں جو چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہاں پر امن اور پیس پریویل کرے، جو چاہتے ہی نہیں کہ یہاں پر یہاں کے لوگ جو ہے سکھ اور زندگی بسر کرے. جنگ کے اندر ان کی بلائی ہے، جنگ کو وہ کاروبار سمجھتے ہیں اور جب جنگ ہوتی ہے تو ان کے جیب بھرتے ہیں اور ان کے اکاؤنٹس بھرتے ہیں. اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ گزشتہ حکومت کے اندر بھی جب کبھی بھی یہاں پر مذاکرات کی کوششیں ہوئی ہیں، افغانستان سے کوئی ان کا صدر اشرف غنی صاحب ادھر آئے اور انہوں نے دورہ کیا اور دورہ بڑا اچھا گزرا، تو وہاں سے ان کا کوئی انٹیلیجنس چیف بیان دے دیتا تھا کہ ہم یہ نہیں مانتے، یا پاکستان کے خلاف کوئی بیان بازی شروع ہو جاتی تھی. اور یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. جب بھی کوئی امن کی طرف بات بڑھتی ہے، کوئی قدم بڑھتے ہیں، تو یہاں سے بھی چند آوازیں ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اس طرح کیوں، اس طرح کیوں. تو ان لوگوں کو لگام ڈالنا چاہیے اور سب سے بڑے ذمہ دار تو یہ ہیں. البتہ ہسٹوریکلی یا کنٹیکسچولی جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس پورے معاملے اور حالات جب آج ہم اس کا سامنا اور اس کو فیس کر رہے ہیں تو اس کا سب سے بڑا ذمہ دار امریکہ ہے. یہ دہشت گردی کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو دہشت گردی کی اس پوری تاریخ کے اندر ہمیشہ سے جب بھی امن کی بات کی گئی ہے، جب بھی امن کی جانب اقدامات اٹھائے گئے ہیں، ہمیشہ امریکہ نے اس کو سبوتاج کیا ہے. اس کے لیے میں آپ کے سامنے 2 ایگزامپلز رکھتا ہوں. 2004 کے اندر نیک محمد وزیر تھے افغان طالب، ٹی ٹی پی سے ان کا تعلق تھا. تب تک ٹی ٹی پی کا وجود تو موجود نہیں تھا لیکن افغان طالبان وہ شمار ہوتے تھے اور ان کی قیادت کرتے تھے. نیک محمد وزیر نے پاکستان کے خلاف کارروائیاں شروع کی، مسلح کارروائیاں. تو ان کے ساتھ پاکستان نے امن مذاکرات شروع کیے اور امن مذاکرات مکمل ہوئے تو ان کے 2-3 دن بعد ہی وہ امریکی ڈرون حملے کے اندر ہلاک ہو گئے. تو امن دھرا کا دھرا رہ گیا. 2015 کے اندر مری مذاکرات ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، آپ مجھ سے سینئر ہیں. مری مذاکرات کے اندر کئی فریق شامل تھے. اس وقت چین بھی، امریکہ بھی، افغانستان بھی، افغان طالبان بھی اور پاکستان کی کوششوں سے یہ مذاکرات ہو رہے تھے مری کے اندر، اور اس کے نتائج بھی آنا شروع ہوئے تھے. اور اس کے چند ادوار ہی ہوئے تھے کہ اس کے بعد 4 یا 5 روز ہی ملا منصور کو امریکی ڈرون حملے کے اندر مار دیا گیا. ملا منصور افغانستان کے اس وقت کے سپریم لیڈر تھے افغان طالبان کے اور ملا عمر کے جانشین تھے.
تو جب بھی امن کی جانب بات کی گئی ہے تو امریکہ نے اس کو سبوتاج کیا ہے. اور پھر اس کے سب سے بڑی اگزامپل بات چھڑ گئی ہے تو ہم دوحہ معاہدے کے اوپر بھی بات کر لیتے ہاں ہیں. تو دوحہ معاہدے کے اندر جو امریکہ نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا ہے، جو انہوں نے براہ راست مذاکرات کیے ہیں اور اس معاہدے پر عمل درآمد کیے بغیر ہی یہاں سے وہ چلتا گیا ہے، تو اس سے بھی تو جواب دہی ہونی چاہیے کہ اس دوحہ معاہدے کے نکات کیا تھے. اس دوحہ معاہدے کا سب سے پہلا نقطہ اظہر صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. یہ سب سے پہلا نقطہ ہے. صحیح. آج ہو رہی ہے، عمل درآمد نہیں ہوا. دوسرا نقطہ اس کے اندر کیا ہے؟ دوسرا نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ جو وہاں پر افغانستان کے اندر فورسز موجود تھی، امریکی افواج موجود تھی، اس کا جو انخلاء ہے اس کے لیے شیڈول کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. صحیح. تو اور اس کے بعد جو تیسرا اور چوتھا اہم نقطہ ہے وہ انٹرا افغان نیگوسیشنز کا ہے. یعنی افغانستان کے جو حکمران ہے یا حکمران طبقہ ہے یا رہنما ہے وہ آپس میں بیٹھیں گے اور مذاکرات کریں گے اور مذاکرات کے نتیجے میں ایک حکومت تشکیل دیں گے اور بنے گی. افغانستان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گے. اس میں سے کسی ایک نقطے پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا اور امریکہ کوئکلی یہاں سے روانہ ہوا. افغانستان کی سرزمین بھی استعمال ہو رہی ہیں. جو شیڈول انہوں نے اناؤنس کیا تھا اس شیڈول میں بعد میں رد و بدل کیا گیا. بعد میں جو رد و بدل کیا گیا اس کو بھی فالو نہیں کیا گیا. انٹرا افغان نیگوسیشنز ہونے تھے 10 مارچ 2020 کو، وہ بھی نہیں ہوئے. اس کے نتیجے میں قیدیوں کا تبادلہ ہونا تھا. انٹرا افغان نیگوسیشنز کے نتیجے میں افغانستان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ ہونا تھا، وہ بھی نہیں ہوا. اور کسی شک کے اوپر عمل درآمد کیے بغیر وہ یہاں سے چل گئے. اسی سے میرا ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ گل بدین حکمت یار صاحب جو سابق وزیر اعظم بھی ہیں افغانستان کے، وہ اس وقت کہاں ہیں اور ان کی جماعت کہاں ہے؟ تو ان کو بھی تو عبوری حکومت بنی، اس میں کوئی حصہ نہیں دیا گیا. اب اس کا سیاسی مستقبل نہیں آیا افغانستان کا. کیا خاموشی کیا ہے؟ یا جو اچھا اس اظہر صاحب وقت میں آپ کو یہ حالات بتاؤں بن کہ رہے ہیں، اس وقت کیا میں کوئی آپ کو یہ حکومت بات کی تبدیلی تو نہیں ہے؟ اس وقت میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ عبوری حکومت افغانستان کے اندر قائم نہیں ہوئی تھی. صحیح. اس وقت یہ تھا کہ دوحہ معاہدے کے نتیجے میں انٹرا افغان نیگوسیشنز ہونے تھے. مطلب پہلے تو یہ تھا کہ قیدیوں کا تبادلہ ہو جائے گا، پھر یہ لوگ آپس میں بیٹھیں گے، افغان طالبان، حکمت یار، ربانی اور یہ دیگر جتنے بھی سارے گروپس وہاں پر تھے اس وقت، صحیح. حامد کرزئی، اشرف غنی، عبداللہ، تو یہ سارے بیٹھیں گے اور افغانستان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گے. کریں گے. اس وقت ہرڈل یہ کریٹ ہوا کہ افغان طالبان مطالبہ کر رہے تھے کہ پہلے عبوری حکومت قائم کرے، اشرف غنی حکومت کو ہٹائے، عبوری حکومت قائم کرے، عبوری حکومت کی قیادت میں مذاکرات کریں. صحیح. اس وقت افغان طالبان کی یہ موقف تھا. اشرف غنی حکومت جو ہے وہ حکومت سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو جب وہ حکومت سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے تو ادھر سے افغان طالبان نے سرحدی علاقوں کے اوپر قبضے کرنا شروع کیے. اور ایک دن ہم نے دیکھا کہ اگست کے اندر 21 اگست کو وہ ایک دم سے کابل کے اندر داخل ہونا شروع ہوئے. ادھر سے جہاز بھر کے جا رہے ہیں اور ایک عجیب سا ہنگامہ ہوا اور وہ کابل کے اوپر برسر اقتدار آئے. گلبدین حکمت یار صاحب کے حوالے سے آپ نے پوچھا تو ان پر افغان طالبان نے اس وقت سفری پابندی عائد کر دی ہیں. جب بھی یہ صورتحال بنی ہے تو اس صورتحال کے نتیجے میں ان پر سفری پابندی عائد کر دی، کیونکہ ان کو بھی خدشہ ہے کہ پاکستان کئی ریجیم چینج کی طرف اور طالبان کی ریجیم کے خاتمے کی طرف نہ چلا جائے. لیکن گلبدین حکمت یار نے 2017 کے اندر ایک معاہدے کے نتیجے میں اس وقت یہ حکومت اشرف غنی حکومت کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا اور امن کے ساتھ وہ وہاں پر رہنے لگے تھے. تو بعد کے معاملات کے اندر تو ان کا کردار بڑا کافی محدود رہا. ان کی جماعت بھی وہاں پر موجود ہیں. ابھی تک تو ان کا کردار وہاں پر صرف ایک مسجد تک محدود ہے جہاں پر وہ خطبہ دے دیتے ہیں، ان کے بیانات آ جاتے ہیں. لیکن اس پر ابھی تو افغانستان کے اندر ہی اور ان پر پابندیاں انہوں نے لگا دی ہوئی ہیں. جہاں تک آپ ریجیم چینج کی بات کر رہے ہیں تو ریجیم چینج دیکھیں پاکستان کے موڈ کے اندر تو تبدیلی آئی ہے، کیونکہ اس وقت جو اعلامیہ جاری ہوا تھا فورن آفس کا اعلامیہ، اور موڈ کے اندر تبدیلی آنی بھی چاہیے تھی کہ جس طرح سے صورتحال بنی ہے. اس وقت جو اعلامیہ جاری ہوا تھا تو اس اعلامیہ کے اندر دو بڑے امپورٹنٹ باتیں تھیں. ایک یہ تھی کہ پاکستان نے پہلی دفعہ امارت اسلامیہ افغانستان کے لیے طالبان ریجیم کا لفظ استعمال کیا. صحیح. اور دوسری بات جو اس کے اندر یہ کی کہ افغان عوام جلد آزادی دیکھیں گے، افغان عوام کو جلد ہی آزادی ملے گی، یہ بات بھی اس کے اندر لکھی تھی. تو یہ ڈپلومیٹیکلی ہوتا ہے ایک دوسرے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، پریشرائز کرنے کے لیے، لیکن کیٹیگوریکلی واضح طور پر اس طرح سے انڈیا میں جا کے بیٹھ گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت افغانستان کے اوپر ان کا کنٹرول ہے، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے نا، کہ چاہے پاکستان کے اوپر تو وہ نہیں کر سکتے سرحدی علاقوں میں، لیکن افغانستان کے جو مرکزی علاقے یا مرکزی شہر ہے بلکہ پورا تقریباً افغانستان 95% افغانستان ہے، تو وہاں پر ان کا ہے معاملہ. اچھا، پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک انگریز کی بنائی ہوئی سرحد ہے جو لکیر ہے جو دونوں کو تقسیم کرتی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی حیثیت بالکل قانونی ہے اور اس کی حیثیت بالکل بین الاقوامی سرحد کی ہے.
اور اگر آپ چاہیں تو میں تاریخی پس منظر کی طرف جا سکتا ہوں اگر آپ نہیں ٹائم بتا دیں اجازت. نا ٹھیک ہے. تاکہ سارے ہم ہاں سمجھ سکیں نا. ٹھیک ہے. تو اصل میں ڈیورنٹ لائن کا جو مسئلہ ہے یا معمہ ہے وہ پے در پہ کابل کے اندر آنے والی حکومتوں نے اٹھایا ہے اور ہمارے ہاں بھی قوم پرستوں نے اس پر بڑی سیاست کھیلی ہے, بڑی سیاست کی ہے. پختونوں کے بڑے سال انہوں نے اس نعرے کے پیچھے ضائع کیے ہیں. ڈیورنٹ لائن کی لکیر ڈرا ہوئی تھی 1893 میں. افغانستان اور برطانیہ کے درمیان دوسری اینگلو افغان وار جب ختم ہوئی تو اس کے نتیجے میں ایک معاہدہ ہوا تھا, معاہدے گندمک جسے کہتے ہیں. اس معاہدے گندمک کے نتیجے میں برطانیہ کے ہاتھوں میں افغانستان کے خارجہ امور آ گئے تھے, یعنی افغانستان کے جو خارجہ امور تھے وہ برطانیہ ہی سنبھال رہا تھا. معاہدے گندمک کے بعد ایک معاہدہ ہوا ڈیورنٹ لائن کا. یہ معاہدہ اس وقت برطانوی ہند کے سیکرٹری خارجہ تھے مورٹیمر ڈیومر. انہوں نے افغانستان کے امیر عبد الرحمان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا اور اس معاہدے کے نتیجے میں اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب 19ویں صدی میں برطانیہ نے پختون سرزمین پر قبضے کرنا شروع کیے تو پختون بہت مزاحمت کرتے تھے, ریزسٹ کرتے تھے, اور اس ریزسٹنس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ اپنی ایک پرانی پالیسی لے کر آئے جو برطانیہ کی بڑی مشہور ہے, ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی. تو انہوں نے اس پختون سرزمین کو تقسیم کر دیا. یہ پہلے ایک افغان قوم کہلاتی تھی. تو اس پختون سرزمین کو جب انٹرپٹ کروں گا یار, جی افغانستان میں کتنے پشتون ہیں اور پاکستان میں کتنے؟ افغانستان کے اندر تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ پشتون ہیں اور پاکستان کے اندر 4 کروڑ کے پشتون ہیں, اور 4 کروڑ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. صحیح ہے. لیکن وہ اپنی شناخت بھی نہیں بدلنا چاہتے, یہ بات بھی یاد رکھے ذہن کے اندر. دوسری بات میں جو بات ہاں میں جو بات کر رہا اتنا آسان نہیں ہوتا. میں جو بات کر رہا تھا کہ وہ جب انہوں نے قبضے کرنا شروع کر دیے تو اس کے نتیجے میں ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کے نتیجے میں انہوں نے علاقوں کو تقسیم کرنا شروع کیا. تو یہ علاقے جب انہوں نے تقسیم کیے تو پختونوں کا ایک دھڑا افغانستان کے اندر رہ گیا اور پختونوں کا ایک دھڑا برطانوی ہند کے اندر رہ گیا. برطانوی ہند کے اندر جو دھڑا رہ گیا تھا یا جو لوگ رہ گئے تھے ان کو فردر انہوں نے ڈیوائڈ کیا. کچھ لوگ بلوچستان کے اندر اور کچھ لوگ ادھر صوبہ سرحد جو اب خیبر پختونخوا کہلاتا ہے تو وہاں پر رہ گئے. تو اس طرح سے یہ ایک معاہدہ ہوا اور یہ ایک تقسیم ہوئی. لیکن افغانستان کی حکومت اس وقت اس پہ رضامند تھی. افغانستان کی حکومت کی رضامندی کے ساتھ یہ لکیر کھینچی گئی. نہ صرف رضامند تھی بلکہ بعد میں ایک بڑے عرصے تک اس پر کسی نے بات نہیں کی. بلکہ یہ تو 1949 کے اندر 1949 کے اندر پہلی دفعہ افغانستان کے اندر کابل کی حکومت نے پہلی دفعہ اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور کہہ رہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے. اور جب انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی تو اس کے بعد بڑے پیمانے پر دونوں ممالک کے درمیان اختلافات بھی آئے. 1955 میں 1 یونٹ فارمولہ ہوا تھا اور 1 یونٹ فارمولے کے تحت جب مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کو ہم پلہ قرار دیا گیا تھا تو اس وقت کابل کے اندر بڑا زبردست احتجاج ہوا تھا اور احتجاج کابل میں پاکستان کی سفارت خانے پر حملے تک جا پہنچا تھا. مظاہرین نے سفارت خانے کے اوپر دعویٰ بول دیا تھا. اس وقت حمید الحق چودھری پاکستان کے وزیر خارجہ تھے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ بین الاقوامی سرحد ہے اور رہے گی. لیکن کابل کے اندر پے در پہ آنے والی قوم پرست حکومتوں کا یہ موقف ہمیشہ سے رہا ہے کیونکہ قوم پرست حکومتیں 2 طرح کی نظریات کے قائل رہی ہیں افغانستان کے اندر جو آئی ہیں اور ہمارے ہاں جو بھی قوم پرست رہے ہیں. ہمارے ہاں قوم پرست آزاد پختونستان کا نعرہ لگاتے رہے ہیں. آزاد پختونستان یعنی پختونوں پر مشتمل ایک ریاست قائم کی جائے اور اس کے درمیان میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ یہ لکیر ہی ہیں کیونکہ کچھ پشتون ادھر ہے کچھ پشتون ادھر ہے. دوسرا جو عظیم افغانستان کا نعرہ ہے تو وہ کابل کے اندر آنے والی پے در پہ حکومتوں کا نعرہ تھا کہ عظیم افغانستان بنائیں گے اور عظیم افغانستان کے اندر بھی اگر آپ اس کو پھیلائیں گے اور پاکستان کے حصے شامل کریں گے تو اس کے اندر بھی سب سے بڑی رکاوٹ یہ ڈیورنٹ لائن کی لکیر, یہ لکیر ہی آتی ہے, یہ سرحد ہی آتی ہے. یہ تو پختون قوم پرست اور یہ اٹھاتے تھے. لیکن سب سے طرفہ تماشا یہ ہے اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج جو افغان طالبان وہاں پر موجود ہے یہ بھی ڈیورنٹ لائن کو نہیں مانتے. ان کے وزیر دفاع نے پہلے یہ کہا تھا کہ یہ ایک فرضی لکیر ہے اور ہم مناسب وقت پر پاکستان سے بات کریں گے اور اس کا فیصلہ عوام کرے گی. عوام نے تو 1947 کے اندر فیصلہ کر لیا تھا نا ریفرینڈم کے ذریعے سے کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں. اور آج بھی آپ خیبر پختونخوا کے اندر گھومے پھرے سارے پشتون آپ کو یہی کہیں گے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. لیکن وہ اپنی شناخت بدلنا نہیں چاہتے اور شناخت جب ہم نہیں بدلنا چاہتے تو سرحد کے اس پار بھی پختون آباد ہیں, ان کے ساتھ ہماری شناخت ایک ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے اور اس کے اندر سب سے جو ریفرنس میں دینا چاہ رہا ہوں کہ ڈیورنٹ لائن ایک حقیقت ہے اور ایک بین الاقوامی سرحد ہے, وہ اس لیے ہیں کہ 1919 کے اندر ایک معاہدہ راولپنڈی ہوا تھا افغانستان اور امریکہ برطانیہ کے درمیان میں تیسری اینگلو افغان وار کے نتیجے پر. تو اس وقت جو معاہدہ ہوا اس معاہدے کے اندر کیٹیگوریکلی انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم اس کو مانتے. میں آپ کے سامنے یہ پڑھ بھی دیتا ہوں. یہ معاہدہ راولپنڈی کا آرٹیکل 5 ہے کہ دی افغان گورنمنٹ ایکسیپٹس دی اینڈو افغان فرنٹیئر ایکسیپٹڈ بائی دی لیٹ امیر, کہ ہم
ڈیورنڈ لائن کو یا پاک افغان یہ برطانوی ہند کو اور افغانستان کے درمیان سرحد کو تسلیم کرتے ہیں جس طرح سے ہمارے لیٹ امیر نے مرحوم امیر نے تسلیم کر لیا تھا. پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایک معاہدہ کابل بھی ہوا تھا 1921 کے اندر. اچھا تو معاہدہ کابل بھی میں نے ابھی سرچ کیا تو اس کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ آرٹیکل 2 ہے اس کا کہ the two high contracting parties mutually accept the Indo-Afghan frontiers as accepted by the Afghan government under the article 5 of the treaty concluded at Rawalpindi. تو یہ اس کی توثیق کر رہے ہیں. تو یہ ایک فرضی اس کے اوپر بات کرنا کہ یہ ایک فرضی ہے یہ ویسے ہی قوم کا وقت ضائع کرنے والی بات ہے ورنہ اس کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں. ایٹ دی اینڈ اس سارے مسئلے کا حل کیا نکلے گا اب جو معاملہ چل رہا ہے؟ میں اس کا کوئی پریسائز آنسر تو نہیں دوں گا اور نہ ہی میرے پاس کوئی پریسائز آنسر ہے کیونکہ افغانستان اور پاکستان کی جو صورتحال بن چکی ہیں وہ اس قدر پیچیدہ ہے کہ اظہر صاحب میں آپ کو بتاؤں تو اس وقت صورتحال کا اندازہ لگانا ہی مشکل ہو جاتا ہے تو بندہ اس کے اوپر تجزیہ کیا کرے گا. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ڈیورنڈ لائن کی ہم نے بات کی ہے تو ڈیورنڈ لائن کو ہارڈ فرنٹیئر بنا دیا جائے یعنی اس سرحد کو مضبوط کیا جائے اس سرحد کو سخت کر دیا جائے. یہ بھی ایک حل ہو سکتا ہے جب آپ اس سرحد کو سخت کریں گے اپنی سیکیورٹی بڑھائیں گے یہاں پر ٹروپس کا اضافہ کریں گے یہاں پر لوگوں کی آمد و رفت کو کنٹرول کریں گے تو بڑے پیمانے پر دہشت گردی بھی کنٹرول ہو جائے گی. دوسری اس کے اندر موقف میرا یہ ہے میں اپنی ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہارڈ بنانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نے ایٹ دا اینڈ اپنے لوگوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے آپ نے ایٹ دا اینڈ سرحد کے آر پار لوگوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ متاثر وہی ہوتے ہیں. اسلام آباد اور کابل کے اندر بیٹھنے والے اگر ان لوگوں کا خیال رکھتے تو شاید آج یہ معاملات اس نہج تک نہ پہنچ پاتے. لیکن سرحد کے اس پر رہنے والے پشتون پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنی پشتون شناخت بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں. ڈیورنڈ لائن کے اس پر رہنے والے جو پختون ہیں وہ بھی افغانستان کے اندر رہنا چاہتے ہیں یا افغانستان کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ بھی اپنی شناخت کو برقرار رکھنا چاہ رہے ہیں. شناخت کو کیوں برقرار رکھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ سملیرٹیز بہت ہیں میوچولی سملیرٹیز بہت زیادہ ہے زبان کا تہذیب کا کلچر کا. اس کے علاوہ رشتہ داریاں ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں تو کابل کے اندر وہاں پر ہمارے بہت سارے پختون جو دوست ہیں وہ میڈیکل ڈپلوما کرنے جاتے ہیں تو بہت سارے پختون دوست ہمارے وہاں پر بھی ہیں. ان سے اکثر بات ہوتی ہے کہ وہاں لوگوں کا عمومی رویہ کیا ہے تو وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ میرے گاؤں کے ایک دوست نے مجھے وہاں کے ایک دوست کا حوالہ دیا کہ اس نے بتایا تھا کہ میرے جو ماموں ہیں تو آدھے ماموں میرے ادھر ہیں اور آدھے ماموں ادھر ہیں. تو اس وقت یہ لکیر اس قدر ڈرا ہوئی ہے کہ لوگوں کے گھروں کے درمیان آ گئی ہیں. تو یہ بھی آپ برطانوی ہند کا ایک وہ دیکھ لیں ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کا جو نتیجہ ہے وہ دیکھ لیں کہ لوگ اس قدر تقسیم و بکھر گئے. لیکن ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے یعنی اس فرنٹیئر کو ہارڈ بھی بنائیں لیکن ہارڈ بنانے کے ساتھ اس میں جو سافٹ ایلیمنٹ ہے یعنی جو رشتہ داریاں ہیں لوگوں کی تجارت لوگوں کی تجارت ہے علاج اور معالجے والا سلسلہ ہے اس کو کم از کم برقرار رکھنا چاہیے. دوسری اہم بات یہ مشروط ہوگی کابل اور افغانستان کے اندر آنے والی حکومتوں کی میچیورٹی سے. اگر وہاں کے لوگ میچیور ہوں اور سنسیئر ہوں کہ یار یہ معاملہ حل ہو جائے اور یہ معاملہ مسائل کہ یہ حل نہیں ہے اور اس طرح کے معاملات نہ بڑھیں تب یہ چیز ہو سکتی ہے ورنہ اس کے بغیر تو ابھی تک ہم ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں تو کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا. شبیر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور ایک اہم موضوع پر آپ نے بات کی. بہت شکریہ. ناظرین جب دو بھائی لڑتے ہیں آپس میں نا تو تیسرا بندہ جو ہمسایہ ہوتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے تیسرے گھر والے فائدہ اٹھا جاتے ہیں. اس وقت پاکستان اور افغانستان کا لڑنا دو بھائیوں کا لڑنا ہے تو اس کا فائدہ ڈیفینیٹلی تیسرے ملک کو ہوگا تیسرے ہمسائے کو ہوگا. یہ تیسرے ملک کو فائدہ نہیں اٹھانے دینا چاہیے. دوستوں کو بھائیوں کو مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. اپنے میزبان نظر تراج کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.